ایک یہ بہن نے پوچھا ہے کہ کیا شوہر بیوی کی سیلری کا حقدار ہوتا ہے یا نہیں، وہ اگر قبضہ کر لے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میرے خیال میں کویشچن آتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہرحال میں نے اس لیے شامل کیا کہ ذرا شوہر حضرات سمجھ لیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنی ذاتی محنت سے جو کچھ حاصل کرے گی وہ اس کا ہوگا، اور اس پر شوہر کا بالکل حق نہیں ہے۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے میں سے دے سکتی ہے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو لینا جائز قرار دیا، اگر نہ بیوی دے تو جبراً بھی لے سکتا ہے، ایسا حق شریعت نے نہیں دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو تھیں، وہ بعض اوقات جس سے آپ کا کوئی کام نہیں تھا تو ان کی کمائی آپ نے حاصل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی اگر کما کر لائے تو زبردستی پوری سیلری ہڑپ کر لی جائے۔ ایک بہن نے کہا کہ میری سیلری لے کر اور اس سے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، اور جو اپنی چیزیں سیلری وغیرہ ہوتی ہے سب وہ بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے بہن بھائیوں پر، اور تمام یوٹیلیٹی بلز وغیرہ اور بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے بہن بھائیوں پر، اور تمام یوٹیلیٹی بلز وغیرہ اور گھر کے معاملات میرے خرچے سے چلتے ہیں، حالانکہ نان نفقہ تو شوہر پہ واجب ہے۔ یہ چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہیں، بیوی کے تو ہے نہیں۔ ہاں، بیوی اگر ساتھ میں کوآپریٹ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلیں گھر چلاتے ہیں، دونوں میاں بیوی مل کر کریں، لیکن یہ زبردستی والا معاملہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ خفیہ نکاح کرنا کیسا ہے؟ ایک شخص ہے وہ شادی شدہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں، ایک عورت ہے وہ بیوہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں، تو اس خوف سے کہ کہیں آپس میں گناہ نہ ہو جائے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور پوشیدہ طور پہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو ظاہر کریں گے، ورنہ چاہیں گے تو ختم ہی کر دیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہماری شریعت جو ہے وہ نکاحوں کو خاص طور پہ خفیہ رکھنے کو ناپسند کرتی ہے، اگرچہ اس کے اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خفیہ نہ رکھیں، اعلانیہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں اعلان کریں یا بہت سارے لوگوں کے درمیان کریں۔ اعلان کا مطلب ہوتا ہے 2 گواہوں کی موجودگی کم از کم ہونی چاہیے، ایجاب و قبول ہو جائے، 2 گواہ موجود ہوں، قاضی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رکھ لیں گے، تو یہی اعلانیہ نکاح ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو اس قسم کا نکاح ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے چھپایا جائے، قریبی لوگوں سے چھپا کر کیا جائے، اس کو خفیہ نکاح کہتے ہیں، اور اس نکاح کے منفی اثرات بہت زیادہ ہم نے مرتب ہوتے دیکھے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں بھی اس پہ توجہ کریں کہ وہ خفیہ نکاح کر لیتی ہیں اور شوہر کرنے کے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اب وہ کسی اور سے نکاح کر نہیں سکتی ہیں، ان پر شوہر کے احکام کی پابندی بھی لازم ہوتی ہے، اور وہاں پر شوہر غائب ہو گیا، اب نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی رہی۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ جو تھوڑا بہت عرصہ قائم رکھ کے ختم کر دیں تاکہ ابھی گناہ سے بچیں۔ ابھی گناہ ہو کیوں رہا ہے؟ جب آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی زوجہ موجود ہے، آپ کو گناہ کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک نفس کی خواہش، اب اس میں ہوتا ہے کہ نکاح کر لیں گے، پھر سامنے والی بعض اوقات عورت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے ساتھ رکھو، اور بلکہ اس نکاح کو کا اعلان کرو، کب تک چھپا کر رکھو گے، ورنہ میں تمہارے بیوی بچوں کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس وقت پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا۔ پھر یقینی سی بات ہے کہ جو سیلری ہوگی اس کا ایک حصہ اس بیوی کو دینا پڑے گا، اور دوسرا چاہے آپ نے خفیہ نکاح کیا ہو، نان نفقہ تو اس کا بھی لازم ہے۔ تو پھر جب یہ جوش ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جب آدمی عالم ہوش میں آتا ہے، تو اکثر اس قسم کے نکاح کے ہم نے منفی اثرات مرتب ہوتے دیکھے ہیں، اس لیے بہت بہتر ہے کہ یہ نکاح اس طرح نہ کیے جائے، سب کو بتایا جائے۔